کراچی ماحول بچاؤ فورم کا پہلا اجلاس کراچی کے مقامی ہال میں منعقد ہوا، جس میں ماحولیاتی و موسمیاتی ماہرین کے ساتھ ڈاکٹرز، انجینئرز، اربن پلانر، سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور سول سوسائٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ کراچی ماحول بچاؤ فورم کے اختتام پر شرکاء نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ یہ ایک بہت ہی اچھا فورم ہے آج، کیونکہ افتتاحی دن تھا، اور جس طریقے سے اس میں لوگ شامل ہیں، مختلف فیلڈز کے ماہرین شامل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مستقبل تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان لوگوں نے انپٹ دی ہے اور مختلف تجاویز دی ہے، تو ان تمام باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک عام سا فورم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فورم ہے جس کے اندر ہم اپنی آواز جو ہے کراچی کو بچانے کے لیے، کراچی کے ماحول کو بچانے کے لیے ہم ہائر اتھارٹیز تک پہنچا سکتے ہیں، ان سے ہم مل سکتے ہیں، اور کراچی شہر کے مسائل تو سبھی بیان کرتے ہیں، مگر اس کے اوپر جب بات ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی، تو کم از کم اس فورم میں اتنی جان نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ جو ہے کر کے دکھائے گا۔ تو یعنی کہ آپ کے پازیٹیو ریویوز ہیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی یہ چینج لے کر آئے گا؟ ڈیفینیٹلی آج کی پہلی میٹنگ سے ہی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ بہت ہی جاندار قسم کا فورم ہے، بہت اچھے لرنر قسم کے لوگ ہیں، وائس چانسلر لیول کے لوگ ہیں، اور اس کے اندر یعنی کہ مختلف شعبے کے لوگ، جس میں ریٹائرڈ جو ہے گروپ کیپٹن بھی شامل ہیں، ریٹائرڈ چیف میٹرولوجسٹ بھی شامل ہیں، اور بھی یعنی کہ اپنی اپنی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ فی الحال تو ساری سجیشن دی لوگوں نے اور اچھی باتیں کی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی اثرات اس کے مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی یہ لوگوں کی ابھی جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ ابھی کوئی قابل عمل ہو سکتی ہیں کبھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بنایا جائے، ایجنڈا بنائیں کہ کرنا کیا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے پوری یہ بنائیں کہ کس طرح سے یعنی پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم تک اس کو آگے بڑھائیں سجیشن کو۔ بہت ساری باتیں لوگوں نے کی، کسی نے پیسے کی بات کر دی، تو کسی نے انہوں نے کہا جی کراچی کو ہم نے خود بگاڑا ہے، لوگ باہر سے آئے ہیں۔ باہر سے کہاں سے؟ ہم نے ان کو وہ کیا کہ ہم تو کچھ نہ کر سکتے تھے، یہ تو حکومت کا کام ہے کہ جی یہ کراچی میں اتنی آبادی ہو گئی، باہر سے لوگ آ گئے، ان کو روکا کیوں نہیں؟ یہ ایک عام بندے کی بات تو نہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو سجیشن، بہت سی اچھی بھی سجیشن تھی، مگر یہ کہ ابھی فی الحال میں نہیں سمجھ رہا کہ کچھ، اگر تھوڑے دیکھتے ہیں آگے اگلے اجلاسوں میں کیا ہوتا ہے، کچھ پریکٹیکل کی طرف جانا چاہیے کہ پریکٹیکل ہو کوئی بات۔ جی جو پریکٹیکل تو سر آپ لوگ ہی کریں گے۔ ہاں ہم لوگ تو بس سجیشن دے سکتے ہیں، اصل میں تو این جی اوز ہیں جو کہ وہ جو اس کو آگے بڑھائیں گی، اور آگے بڑھانے کے لیے یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اگلا اسٹیپ بڑھائیں، دیکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ جیسے لوگوں نے، ایک صاحب نے بتایا تھا کہ یہ اسکولوں میں جائیں، ان کو جو ہے وہ کریں کہ بھئی کس طرح سے یہ ماحول بچاؤ، کس طرح سے یہ ہمیں جو ہے اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے، ان کو تربیت کریں، اسکولوں میں، کالجوں میں جا کے اویئرنیس کریں، تو اس سے اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ ٹائم کے بعد کچھ ڈیولپمنٹ ہو جائے، کوئی اچھا نتیجہ نکلے۔ تو آپ کے خیال سے کیا یہ آواز نہیں ہو سکتی ماحول کے لیے؟ آواز تو ہے، بالکل بے شک آواز ہے، بالکل آواز ہے، مگر جیسے آپ نے کہا نا پہلے اجلاس میں ہی کوئی نتیجہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ پہلے اجلاس سے کوئی نتیجہ نکلے گا۔ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئے گی۔ ہم نے کاوش کی، ایک کوشش کی کہ ماحولیات کے حوالے سے کراچی کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک آئیں، اور اپنی اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے ماحولیات کے حوالے سے جو ہے وہ مشترکہ طور پر کام کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اس میں کافی سینئر لوگ موجود تھے، اور ان سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک ساتھ کام کریں گے۔ ہم دوسرے مرحلے پہ جو ہے وہ یوتھ کے مختلف گروپوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک میٹنگ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ سب اپنی اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے ایک نقطے پہ جو کراچی کی بہتری کے لیے ہے اور ماحولیات کی بہتری کے لیے ہے، جیسا کہ ہم نے لکھا کہ ماحول کی تباہی جو ہے وہ شہر کی تباہی ہے، تو اپنے شہر کی تباہی کو بچانے کے لیے صرف ایک نقطے پہ جو ہے ماحولیات کے تحفظ کا، ماحولیات کا تحفظ ہے تو اس شہر کا تحفظ ہے۔ آج محمود عالم خالد صاحب نے پروگرام ارینج کیا ہوا تھا، مجھے بدو کیا گیا، میں اس گروپ کا حصہ بھی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے اپنی تجاویز بھی اس حد تک دیں کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر کہیں کوئی رکاوٹ ہے تو ڈائریکشنز لی جا سکتی ہیں سندھ ہائی کورٹ سے،
اور ہم اپنے جو یہ آج جو تجاویز ہوئی ہیں اس کو عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. مزید یہ کہ پانی کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے لوگوں کو وہ اس پروگرام کے ذریعے اور اس طرح کے دیگر پروگراموں کے ذریعے جو ایک سلسلہ جاری و ساری رکھنے کا یہاں پر عہد کیا گیا ہے, تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں. دامے درمے قدمے سکھنے جس طریقے سے بھی میرے ساتھ ہوں میں کرنے کو تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, یہ جو فورم تشکیل دیا گیا اور یہ جو پہلا اجلاس ہے اس کا, تو اس کے اثرات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس میں جو ایجنڈا رکھا گیا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ سوشل اویئرنیس جو ہے نا, یہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ کے گھر کے اندر اگر ڈسٹ بن ہے تو آپ کی گلی میں بھی ہوگا, آپ کی گلی میں ہے تو آپ کے محلے میں ہوگا, آپ کے محلے میں ہے تو پورے ٹاؤن میں ہوگا. لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر, آپ کے کچن کے اندر اگر ڈسٹ بن نہیں ہوگا تو کہیں بھی نہیں ہوگا. یہ اویئرنیس اس پروگرام کے تحت ہمیں اپنے لوگوں کو دینی ہے کہ بھئی دیکھیں, یہ صفائی ستھرائی, پانی کا بہاؤ غیر ضروری طریقے سے اور اس طریقے دوسرے مسائل جو ہیں یہ ہمیں از خود طے کرنے ہیں. ہمیں اویئرنیس ہوگی, ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہوگی, ہمارے بچوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو اویئرنیس ہوگی. تو یہ ایک پہلا بارش کا قطرہ جو ہے نا وہ تو کسی نہ کسی صورت برسنا پڑتا ہے تیز بارش کے لیے, ٹھیک ہے نا. ایک شجر آنگن میں ایسا بھی لگانا چاہیے کہ جس کا سایہ دوسروں کے گھر میں جانا چاہیے. تو اس اصول کے مصداق جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ اس کو کاربند رکھنا چاہیے. اچھا, جیسے باہر کے ممالک میں, دوسرے ممالک میں ہوتا ہے کہ کچرے کو ریسائیکل کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ان آرگینک کچرے کے لیے الگ ڈسٹ بن ہوتا ہے, آرگینک کچرے کے لیے الگ ڈسٹ بن ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ایسا نظام کیوں نہیں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بیسک وجہ ہے ایجوکیشن. ہماری پبلک میں ایجوکیشن کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. جب تک آپ کا ایجوکیشن ریٹ اوپر نہیں آئے گا یہ سب کچھ نہیں ہوگا. آرگینک اور ان آرگینک جو ہے وہ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ کیمسٹری کے بندے کو پتہ ہوگا, کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ جب یہ جو بلاک کی آپ نے بات کری یا دوسری تیسری بات کری, وہ جب ہی ممکن ہے کہ جو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کچرا ہے اس کو باہر پھینک دیں, بس اس کا کام یہ ہے کہ اس کو آپ باہر پھینک دیں. ہمارے یہاں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کچرے کے بلاکس بن سکتے ہیں, یہ کنسٹرکشن میں کام آ سکتا ہے. اس بلاک سے بری کنسٹرکشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں, ہالو دیوارز بنتی ہیں, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں اس طریقے کی باتیں ہیں, اور اویئرنیس جو ہے لوگوں کو ہوگی تو ہر طریقے کا کام ہو جائے گا. اچھا, میڈیا اس حوالے سے کہ اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتا ہے, کیونکہ میڈیا چوتھا ستون ہے آپ کا؟ میڈیا ہمارے ہاں اس طریقے سے اس کو پلے کر سکتا ہے کہ میڈیا اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. جو اینکر پرسن آتا ہے وہ پروگرام کے شروع میں, پروگرام کے آخر میں, یا جو ہمارے ہاں ہیڈ لائنز چل رہی ہوتی ہیں, نیوز لائن جو 9 بجے 11 بجے 12 بجے, اس سے پہلے کوئی اشتہاری مہم, بجائے اس کے کہ وہ کسی ریفریجریٹر کا اشتہار دیں, بھلے دیں اس کو بھی دیں, لیکن اگر یہ ایک چھوٹی سی آگاہی مہم چلائیں تو اس سے جو ہے لوگوں کو اویئرنیس ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے اچھا لگا کہ یہ کوشش ہے, اور ماشاءاللہ بہت سینئر لوگ اس میں انوالو ہیں اور تجربہ ہے ان کے پاس. آپ کو پتہ ہے تجربہ جو ہے وہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے, اور اسپیشلی جو کراچی یونیورسٹی اور NAD یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انوائرمنٹ کے, ان کو اب ہم نیکسٹ پروگرام میں ضرور بلائیں اور ان سے اب کام لیں. ان کو صرف لیسن چاہیے, لیسن میتھڈ کرنا ہے, لیسن میتھڈ فیلڈ میں جا کے کرنا ہوتا ہے, اور فیلڈ کے پروگرام اب رکھیں, اس میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اچھا, اس یہ جو نکات تھے, ایجنڈا, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروائیں گے یا کروا سکتے ہیں آپ؟ اپنی کیا تجویز پیش کریں گے سر؟ اویئرنیس اسکولس لیول, یونیورسٹی لیول, کالجز لیول. اچھا, کچرے کی بہت بات ہوئی اس ایونٹ میں نا, تو بیسیکلی ادھر کچرا ہوتا کیا ہے, ان آرگینک کچرا کیا ہوتا ہے, آرگینک کچرا کیا ہوتا ہے, کون سا کچرا ریسائیکل کیا جا سکتا ہے, کون سا کچرا مطلب یوز کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں اگر اویئرنیس پھیلانی ہے ہمیں تو کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ ہاں, اس کے لیے ہم نے, آپ نے ایک فلائر دیکھا ہوگا, اس میں 4-5 ڈرم ہم نے ارینج کیے, کوئی کاسٹ نہیں آتی ہے. اس ڈرم پہ ہم نے 4-5 کلر کیے ہیں. اس میں ہم نے کووڈ کے لیے الگ رکھا ہے, پلاسٹک اور اس کے لیے الگ رکھا ہے, ہم نے پیپرز کے لیے الگ رکھا ہے, جو چیزیں ریسائیکل ہو جاتی ہیں. ایک ہیزرڈ ویسٹ, اب ہیزرڈ ویسٹ کو انسیریٹ کرنا ہوتا ہے. انسیریشن جو ہے نا, ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس باقاعدہ کوئی انسیریشن پلانٹ نہیں ہے. اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. آپ بتائیں, لینڈ فل ایریا میں ہم اگر وہاں پھینک دیتے ہیں یا ہم ندی کے کنارے پھینک دیتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں سی سائڈ پہ. تو ہیزرڈ ویسٹ جو ہے ہاسپٹل ویسٹ, اس پہ ہمیں بہت کم کرنا ہے. جی, بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں جو ویسٹ کے ذریعے کما رہے, جیسے
سویڈن ہے. سویڈن اپنا 99% کچرا جو ہے اس کو ریسائیکل کرتا ہے, اس سے انرجی پیدا کرتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ دوسرے ممالک سے بھی کچرا امپورٹ کرتا ہے اور اس کے پیسے چارج کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ کیا ہے ابھی ایک اور شروع کیا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, کہ جو ہمارا کچن ویسٹ ہے اس کو ہم نے کچن گارڈن کی طرف لے کر گئے, کہ ہر جو ادارے ہیں یا آفیسز ہیں وہ اپنے ایریا میں کچن گارڈن بنائیں, اور وہ جو کچن ویسٹ ہے اس کو باہر پھینکنے کے بجائے اپنے کچن میں اس کو استعمال کریں. اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہوگا, خاص طور پر یوتھ کو. اس میں آپ ٹیمیں بنائیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, کچن گارڈن کی طرف ہمیں لے کر جانا ہے. تو اس طرح ہمارا ویسٹ جو ہے ریڈیوس, ریفیوز اور ری یوز, تو ویسٹ کم ہو جائے گا. ہم نے ویسٹ کم کرنا ہے, ٹھیک. یہ 3 چیزیں بس آپ یاد رکھیں کہ ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ریفیوز کیسے کر سکتے ہیں, اور ری یوز کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے لیے بڑا اچھا ہے کہ یہ پٹھان لوگ لے جاتے ہیں, ہے نا. اور یہ جو ہے ابھی تو ہمارے پاس ہیں. میں NDD سٹی کیمپس گیا, وہاں میں نے لوگوں سے معلوم کیا, بچوں سے, کہ آپ لوگ ویسٹ کہاں پھینکتے؟ بولے پاکستان چوک میں, ٹھیک. ایک ہاسپٹل میں گیا, میں نے کہا آپ ویسٹ کہاں؟ بولے سمندر پہ پھینکتے. تو میں نے کہا تم نے ساری مچھلیاں بھگا دی ہیں, ہے نا, اور اب ہمیں مچھلیاں بھی نہیں مل رہی ہیں. تو اب وہ میری شکل دیکھتے ہیں نا, تو وہ پراپر آپ آئیں وزٹ کریں, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سی سائڈ پر وہ ہاسپٹل اب باقاعدہ ویسٹ کو مینج کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کچن ویسٹ کے لیے انہوں نے کچن گارڈن بنا دیا ہے, ہیزرڈ ویٹ ہم انسیریٹر کر رہے ہیں. تو کر کے دکھانا ہے پریکٹیکل. دیکھیں اس کے اثرات بہت بہترین ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ کام کریں, ہم کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں, ہم جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو انگیج کریں. ایک تو لیول یہ ہو گیا کہ جہاں ہم 3 لیئر میں وہ NGOs جو آلریڈی پلانٹیشن یا دیگر چیزوں پر کام کر رہی ہیں ہم ان کو لوپ میں لے لیں. ایک تو پیٹرن ہی ہوگا. دوسری طرف آتی ہے بات پھر اس حوالے سے پالیسی فریم ورک تیار کرنے کی, اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کی. اس کے لیے ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے جو بھی پالیسی بریف بنتی ہے وہ لے کر پھر ہم جائیں حکومتی اداروں کے پاس, سیاستدانوں کے پاس, اور ان کو یہ باور کرایا جائے. دیکھیں کہ موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے, اور یہ بارشیں اور یہ تمام چیزیں جو شہر کراچی میں اس وقت ابھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ بارشیں ہوئیں, اس کے بعد پورا شہری نظام دھرم بھرم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کو اہمیت دیتے ہیں اور ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہاں جی آئندہ بھی ایسی بارشیں ہوں گی, سردی پڑے گی تو سخت سردی پڑے گی, گرمی پڑے گی تو سخت گرمی پڑے گی, جب تک ہم ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے تو تب تک ہم جو ہے وہ اپنے جو منصوبے ہیں جو شہر کی بحالی یا شہر کی بہتری کے لیے جو بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے اب ضروری امر یہ ہے کہ اس وقت شہر کراچی میں جتنے منصوبے بنائے جائیں اس میں ماحول پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں, اور پھر جو یہ موسمیاتی تبدیلی والا پیٹرن ہے کہ اگر نالوں کی صفائی ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ بارش تو, کیونکہ اب ہمارا سلسلہ یہ ہے نا, دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی نالوں کی صفائی کی بات ہے تو ہم ایک 3 سال کا پلان بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن ضروری یہ ہے کہ بارش تو چونکہ کبھی بھی ہو سکتی ہے, تو ہمیں 2 طرح کی پلاننگ کرنی ہے, ایک شارٹ ٹرم پلان ہو اور ایک لانگ ٹرم پلان ہو, تو پھر ہم چل سکتے ہیں. اچھا ہے, یہ جو ایجنڈا رکھا گیا تھا تو اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروائیں گے؟ دیکھیں اس کو ایگزیکیوٹ کرانے کی بھی 2 سے 3 جو ہے وہ اسٹیجز ہوں گی, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے کہا کہ ہم ایک میڈیا مختلف فورم کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں. ایک ہم گراس روٹ لیول پہ کمیونٹیز کے ذریعے سے اور طلبہ کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں. تیسرا ہم انگیج کر رہے ہیں پھر وہ جو کہ آپ کے لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں, کیونکہ لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو جو ہوتا ہے جیسے کونسلر ہے یا کوئی بھی شخص ہے, اس کی آؤٹ ریچ ہوتی ہے گراؤنڈ پہ, ٹھیک ہے نا. گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ پروونشل جو اینٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, فیڈرل اینٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, وہ گراؤنڈ کی سچویشن کو اتنا بہتر نہیں سمجھ پاتے بعض اوقات. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہو ان کے ساتھ میں بھی ہم کنیکشن میں ہوں, اور اس کو ان کو پہلے تو ان کو یہ سمجھا سکیں کہ موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں, اور ہمیں پھر اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے آئندہ کے لیے, تو شہر کے دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی چلتے رہیں, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے اس طرح کے ممکنہ حادثات اور ممکنہ عوامل سے بچا سکیں اپنے آپ کو. وقت کے حساب سے یہ قدم جو اٹھایا بہترین قدم اٹھایا, اور یہ اب بھی نہیں اٹھائیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کی فنا ہے, بقا نہیں ہے, فنا ہے, کیونکہ یہ ماحول تباہ کر دے گا سب کچھ. یہ کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے یہ ماحول کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. یہ سمندر کے مینگروز ختم کیے جا رہے ہیں, اس لیے ماحول تباہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے, درخت لگانے کا اویئرنیس نہیں ہے. یہ تمام چیزیں لے کے ڈوب جائیں گی ماحول کو, اور اگر ہم نے اس پہ ابھی توجہ نہیں دی
وقت کے ساتھ نہیں چلے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. کراچی بچاؤ ماحول بچاؤ والوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کے ساتھ بہت اچھا قدم اٹھایا, اور ہم ایمان ویلفیئر ایسوسی ایشن, ہمارے تمام عہدیداران, پوری کمیٹی, والنٹیئرز, ہمدرد سب اس فارم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے اور ہر وقت تیار ہیں. کراچی کے ماحول کی اگر بات کریں تو بارشوں کے بعد ساری دنیا جو ہے, جو پاکستان سے باہر بھی لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے کام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن بات کوشش کی نہیں ہے, بات ہوگی عملی طور پر کام کرنے کی. تو میں اس ماحول کی تباہی اور کراچی کی تباہی کے لیے یہ جو پہلا قدم ہے محمود صاحب کا, اور فروزہ جو ہے آپ کا ٹی وی ہے اس کے, کیونکہ وہ اس سے منسلک ہے, ماہانہ جو ہے وہ میگزین ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور ہمہ وقت ان کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑے ہیں, کیونکہ اگر صحافتی ادارے ہیں تو وہ بھی محمود صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور اگر کوئی سیاسی ادارے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں. خاص طور پر جو ہمارے لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, جو یوتھ ہیں, اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھیں تو وہ ضرور محمود صاحب سے اور فروزہ جو میگزین ہے یا فروزہ جو ٹی وی ہے اس کے ساتھ ضرور رابطہ کریں. اور میں پھر ایک بار خاص طور پر کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کراچی میں تباہی کے سبب جو مشکلات کا شکار ہیں, میرا خیال ہے ان کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے, اور اس فورم میں جو یہ تشکیل دی گئی ہے ساروں کو مل کر ساتھ رہنا چاہیے. فروزہ.tv ماحولیات سے جڑے صحت, تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا واحد ویب ٹی وی چینل.